فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، دین کے چوروں کی رکھوالی ہے۔ عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ، ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تاشر چشم نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے سبحان ساتھ۔ اللہ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ نعت رنگی ہم بھی سنیں گے اے مظہر، اگر ملاقات ہوگی شاہ دربار کے ساتھ۔ تمنا درد دل ہے روز محشر فرمائیں آپ، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں یا حبیبی یا حسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ الہی تاباں عبد آستان یار ہے، یہ آسرا غریبوں کا رہے برقرار ہے۔ اللہ بارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دلال گرامی ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضور خواجہ خواجگان قبلہ عالم غوث زمان قطب دوران دے عرس مبارک کے شامل ہونے والے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے، حق تعالی جل شان بندہ نصیب دے، دل دماغ زبان نگاہ اور غلطی خطا معاف فرما کے کلمہ حق میرا اور تہاڈا سب دا مسجد جمع ہونے دا مقصد آفتاب ولایت، خورشید ہدایت، بارش سے امام الانبیاء، شہنشاہ اولیاء، غوث زمان، سبحان اللہ۔ قطب دوران، سبحان اللہ۔ امام الحاکمین، امام العادلین، سرخیل اولیاء، زبدۃ الاسرار، سبحان اللہ۔ سند الواصلین، سبحان اللہ۔ فخر الواصلین، سبحان اللہ۔ امام الاصفیاء، سبحان منبع اللہ۔ نور الصمد، کیا بات ہے۔ مظہر نور ہدایت، واہ واہ۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ سبحان اللہ۔ بارک دے موقع دینا جماعت۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل وعلا نے قبلہ عالم بڑیاں شانہ دے نال نوازے ہے۔ مختصر قبلہ عالم دا تعارف دسنا ہے۔ نور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ آپ کوئی عام حیثیت نہیں، آپ کوئی عام شخصیت نہیں، آپ بہت بڑی بڑی شخصیت ہے۔ خاص طور ساڈے پنجاب دے اندر چشتی سلسلے نو عروج دین والے حضور خواجہ خواجگان غوث زمان، سند الواصلین، فخر العارفین، منبع نور الصمد قبلہ عالم علیہ رحمہ نے پنجاب دے اندر چشتی سلسلے نو عروج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کنج زمانہ جاندا ہے، تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نو سارا جگ جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔
تاجدار گولڈ لال راما فرماندے سن مہر علی پتر سیال دا سیال پتر پٹھان دا تاجدار گولڈ لال راما فرماندے سن مہر علی پتر سیال دا یعنی آپ سیال شریف آنے دے مرید سن مہر علی پتر سیال دا سیال پتر پٹھان دا پٹھان پتر کھرل دا سبحان اللہ بے شک حالانکہ قبلہ عالم علیہ رحمہ دے مرید تک مرید پیر سیال سید آدھے سن آل نبی اولاد علی سن لیکن اپنے آپ نو آگے سن سیال پتر پٹھان دا پٹھان پتر کھرل دا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جل شاہ نو چاہے کہ صداد نو بھی جھکا دیندہ ہے بے شک بے شک ذاتہ نہیں ویکھدا رب متقی پرہیزگاری تے دل رب ویکھدا سبحان اللہ بے شک اس واسطے سے مختصر تعارف قبلہ عالم دا کرنا ہے آپ کسی تعارف دے محتاج نہیں جنہ دے خلیفہ در خلیفہ پیر سیال تے پیر مہر علی شاہ ورگے ہون تے اس حیثیت دا تعارف میرا خیال ہے کرام ضرورت نہیں بے شک بیان کرنی یہ دے خلیفہ در خلیفہ صدیاں بعد آ کے آکھن اگر کوئی کافر میں نو آکھنے مہر علی مردہ زندہ کر کے دکھا تے مہر علی نے مردہ بھی آکے سبحان اللہ جاواں میرے قبلہ عالم نے کی شان ہونی سبحان اللہ کی شان بخشی ہونی ہے سبحان اللہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد ماروی علیہ رحمہ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام بہبل رکھیا بہبل آپ کا نام رکھیا لیکن آپ کے مرشد گرامی حضرت شاہ فخر الدین محب نبی جن کا لقب ہے آپ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی نور محمد رکھیا ہے سبحان اللہ اور آپ کا لقب قبلہ عالم ہے یعنی تمام عالم جن بھی عالم نے ولی نے سارے دے آپ قبلہ نے سبحان اللہ آپ سایہ کون نے سبحان اللہ آپ ذات دے رائے یعنی گھر سن پموار قوم ہے رائے پموار قوم دی ایک شاخ ہے بات بند سے رب داتا نہیں ویکھدا رب دل ویکھدا بے شک بے شک اور آپ کی والدہ ماجدہ دا اس میں گرامی بی بی عاقلہ کمال چٹھا دی دختر سن یعنی بیٹی سی اور کمال چٹھا قصبہ بھولڑا دے اندر رہندے سن بعد بھولڑا لکھیا ہے یا بعد نے بھولڑا لکھیا ہے دونوں اے مہار شریف تو تقریباً 35 کوس دے دور سے ہے اور آپ دے والد گرامی دا نام ہمدال سی اور یہ 44 یعنی 44 واسطے دے نال جا کے نوشیرواں بادشاہ ہویا ہے وہ دے نال جا کے نسب نامہ آپ دا سبحان اللہ قبلہ عالم علیہ رحمہ آپ کی ولادت بسعادت 14 رمضان مبارک 1143 دے اندر قصبہ ڈالا دے اندر ہوئی سی اور مہار شریف تو تقریباً دور ہے بہاول پور دے تحت ہے اسے آپ اس بعد آپ کے والد گرامی ہجرت کر کے مہار شریف کے اندر آ کے جن سے ہوں آپ کی رہائش پذیر ہے آپ کا خاندان بستا ہے آپ 4 بھائی سن رائے سلطان رائے برہان اور تیسرے قبلہ عالم نور محمد مہدی علیہ رحمہ سن اور رائے ابدال آپ کے چوتھے بھائی سن آپ کی ایک کی بہن سی بی بی قائمہ خاتون اور اللہ تعالیٰ جل شاہ نے آپ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا سی المختصر آپ مادر ذات ولی سن مادر ذات ولی سن جی میں حضور غوث پاک مادر ذات ولی سن انج جی میں غوث پاک نے رمضان اندر دودھ نہیں پیتا انج میرے قبلہ عالم نے بھی رمضان شریف اندر دودھ نہیں پیتا سبحان اللہ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ جب اس سے پیدا ہوئے تو رمضان شریف کا مہینہ سی آپ رات نو دودھ تناول فرماندے سن نوش فرماندے سن لیکن دودھ دن نو کدے نہیں تناول فرمایا تھی آپ کی والدہ ماجدہ نا والدہ صاحبہ آپ کی دادی جان آپ نو لے کے نا اللہ دے ولی اتنے آندے ہوندے سن انہاں دے کولوں لے کے آئیاں کہن لگیاں
شیخ عبداللہ نیکوکار کی خلیفہ نے حضرت مخدوم جانیہ جان گشت علیہ رحمت سبحان اللہ خلیفہ سن انہاں دا مہار شریف آن جان رہندا سی اسے آن جان ہے سی تو آپ نے والدہ صاحبہ نا آپ کی دادی جی آپ کو لے گئیاں کہنے لگیاں کہ تو ساڈا مرشد ہے اللہ تعالیٰ نے پوترا دیتا ہے رات نو دودھ پیندا ہے تے دن میں جدوں دودھ پینا ہے تے منہ موڑ لیندا ہے تے رون لگ جاندا ہے یہ وجہ ہے تے آپ نے فرمایا بی بی یہ دودھ کدوں پیوے یہ تا بچہ اللہ دا ولی ہے تے دن انہوں روزے رکھدا ہے سبحان اللہ کیا بات کیا بات ولی ہے دن نو روزے رکھدا ہے تے جا چلی جائے انہیں دودھ نہیں پینا خیر حضرت قبلہ عالم نور محمد ماروی علیہ رحمہ آپ مادر داد ولی سن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ نے بڑی صفتوں کے نال نوازے تھی ایک رات نا آپ کی دادی جان نے خواب تکیا کہ گھر دے اندر نا ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جنہیں ساجدی روشنی سارے آسمان سے پھیل گئی پریشان ہوئیاں گھبرا کے اٹھیاں انہاں دن شیخ نیکوکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ قصبہ مہار شریف کے اندر آئے ہوئے سن انہوں جا کے پوچھدیاں نے کہ مرشد جی تو ساڈے مرشد ہو تے اے میں خواب تکے آیا کہ تیرے سانو نقصان تو نہیں ہونا تے آپ نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو تیرے گھر دے اندر ایک وقت دا غوث آن آلائی جڑا سارے زمانے نو چمکا دے آپ پھر پیدا ہوئے آپ نے پھر سارے زمانے میں چمکایا کتھے کوٹ مٹھن اسے بھی آپ کے خلیفہ نے کتھے توسا شریف کتھے ملتان کتھے گولڈا کتھے فیاض شریف سارا فیض ایک کھرل کے پتر دا چلے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جل شاہ نوازے میں اکثر آخنا کر لو اپنی قسمت دے ناد کرو اور بد قسمتو کساں تو پھٹ گئے ہو اپنے وڈیرے نگاہ مارو ماتا ذات ولی جمے ہے سبحان اللہ خبر دیتی کہ ہندال دے گھر پتر جمے ہے تو ہم کہنے لگے دنیا داراں دے گھر اللہ دا ولی جم پہ ہے کیا بات ہے کیا بات شیخ نیکوکار نے فرمایا رب دنیا دار نہیں ویکھدا رب دل ویکھدا ہے سبحان اللہ صاحب نے شادی نہیں ہوئی سی یہ مناقب محبوب ہے نا نقل فرمایا ہے 250 سال پرانی کتاب میرے سامنے پہ یہ کراچی چھپی ہے آپ دی والدہ صاحب نے دی شادی ہوئی سی بچپنا سی سہیلیاں دے نال کھیڈن جاندیاں سن تے آپ دے کو نا اللہ دے ولی میاں احمد ہمدے ہوندے سن اودے گھر مرید سن اودے سارے وہ نا دیکھن لگ پے آپ یکدم زہر ہوئے وہ پکڑ لگ پے دیکھن لگ پے تے نال دی کڑیاں آکھدے نے بابا شرم کر گندی نگاہ نال اس کڑی کیوں دیکھدا پیا تے آپ نے فرمایا میرے پترو تہاڈی نگاہ کچھ ہور تے میں کچھ ہور دیکھدا پیا ان دے پتن مبارک وقت دا غوث جمے گا رب نے سبحان اللہ سبحان آپ اللہ گھر آندے ہوندے سن تو سارے جمع ہوئے نا آپ نا آپ کی والدہ صاحبہ نو شیخ احمد ان کر کے نا دکھن لگ پہ آج کل سے بات کی نے گندے نگاہ لکھے نے لیکن وہ بابے اور سن اللہ دے ولی سن تو آپ کا خاندان کہنے لگا سارا پھر قصبہ ملن واسطے آ جاتا ہے کہ ساڈا مرشد آیا ہے جدو آ جاتا سی نا ملن واسطے آپ نا وہ ٹک ٹکی لا کے نا دیکھنے لگ جاتے ہیں کر کے دیکھن لگ پے آپ نا مرید کہنے لگے بھی ساڈا مرشد ہونا چاہیے دیکھا نا ایک دن مرید بول پیا انہیں کہ حضور اصا تے مرید ہے ساڑیاں دھیاں بہنیں نوجوان نے تو آ کے انہوں تکدا رہنا بی بی آکلاں نو کی وجہ ہے کیوں گندی نگاہ نال دیکھتے ہو تے آپ نے فرمایا میاں میری ایسی بری نظر نہیں مینوں رب نے دسیا اے بی بی دے بطن وچ وقت دا غوث پیدا ہوئے گا جدا نام لقب او دتا سی قبلہ نا آپ دے مرشد گرامی لیکن آپ پہلا دس گیا سن ایک زمانے دا نور اس بطن جو پیدا ہوئے گا جڑا زمانے نو چمکا دے گا میں او ویکھدا پیا سبحان اللہ پھر قبلہ عالم پیدا ہوئے آپ مہار شریف دندر پیدا ہوئے حافظ مولانا مسعود احمد صاحب دے مدرسے پڑھتے ہوندے سن آپ پڑھ رہے سن تے شیخ احمد تشریف لے آئے جدو لے آئے نا تے آپ کے استاد گرامی پڑھا رہے سن تے فرمایا اور شیخ مسعود نو فرمایا ایس بچے نو اپنی نگاہ اپنے ہاتھ دے چھڑ دے وقت آئے گا زمانے دے بادشاہ اس بچے دے دربار تے جھکن سبحان اللہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ بڑے بڑے بادشاہ
ریاست نواز خور دا جڑا بادشاہ سی او دے جڑے وزراء سن سارے قبلہ عالم علیہ رحمت دے دربار تے جا کے سبحان اللہ اللہ جل شان بڑا ملکہ عطا فرمایا سی قبلہ عالم نو، بڑی نگاہ عطا فرمائی سی قبلہ عالم علیہ رحمت نو. سارے پھر جھکے. استاد ادو فرما گیا سی کہ بچے نو چھڑ دیو، وقت آئے گا زمانے دا بادشاہ اس کھرل دے پتر دے دربار تے جا کے جھک کے تے ایسا فیض پان گے زمانے نو چمکا چھڑنے. سبحان اللہ. ایک ایسا فیض پایا ہے پیر پٹھان نے، ایسا فیض پایا ہے انج چمکایا ہے پیر سیال نو چمکایا ہے تے سیال دے پتر نے پیر مہر علی نو چمکایا ہے. تو مہر علی نے اگے پیر امام شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نو چمکایا ہے تے پیر امام نے ناچیز دے استاد نو چمکایا ہے. ناچیز دے استاد نو کچھ نہ کچھ قطرہ ناچیز نے عطا. سبحان اللہ. کیا بات. قبلہ عالم دے نال میری دو طرح نسبت ہے، ایک جسمانی بھی ہے اور ایک روحانی بھی ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. قبلہ علیہ رحمت فقط مختصر ہے تو آپ کے علاق میں قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا. ملکہ انج عطا فرمایا کہ کوٹ مٹھن شریف خواجہ غلام فرید دے نام تو بجدا ہے، مانا جاندا ہے. اس دن قاری محمد آقا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سن مرید ہونے واسطے آئے. فرمایا دور مرید ہونا ہے لیکن ایک میری شرط ہے. فرمایا کیڑی شرط؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ دور میرا جنازہ تساں پڑھانا ہے. سبحان اللہ. میرا جنازہ تساں پڑھانا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. قبلہ عالم دی شان دسن لگا کوئی عام بندہ نہیں سی قبلہ عالم. کیا بات. مت سمجھنا اکثر میں آنا کر لو اپنی خدمت تے نال کرو. کہڑے چکراں چ پے گئے لوکاں نوں دھوکھا تے فراڈ دین تے تہاڈا وڈیرا ویکھو قبر چوٹ کے بھی 20 سال بعد جنازہ بنانا. سبحان اللہ. کیا بات. صدقے. اجے تساں کہڑے چکراں چ میں کہ پے گئے ہو زمیناں پیچھے لڑن لگ پے ہو ہیں. قبلہ عالم دے ہزاراں مربع زمین آپ دی اتنی زمین سی نا کہ صبح تو لے کے شام تک بندہ گھوڑے دوڑاوے نا تے بندہ تھک جاوے آپ دی زمین نہ. سبحان اللہ. کیا بھی نہیں. کیا بات. آپ نے اللہ نو یاد فرمایا ہے. خیر قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نا قاضی صاحب نے فرمایا کہ قاضی جی ٹھیک ہے میں تھوڑا جنازہ پڑھاواں گا. خدا دی کرنی ایسی ہوئی کہ قاضی عاقل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جی حیات سن تے قبلہ عالم 20 سال پہلے تشریف لائے. اس کتاب میں لکھا ہے. باقی ظہور آپ نے حالات شریف کے خود مجھے لکھا ہے. تو پہلا تشریف لائے گا یعنی دنیا تو وصال فرما گئے. جو وصال فرمایا تو قاضی صاحب کو پریشانی لگ گئی کہ قبلہ عالم تک ٹر گئے ہوں لیکن وصیت فرمائی آپ نے بڑا سال ہو کہ جناب جب میں مر جاواں میرا میں غسل دینا کفن بنا کے رکھ دینا میدان جنازہ لا کے. مرشد نے وعدہ کیتا سی آپ آئے گا. سبحان اللہ. خیر قبلہ عالم کا وصال ہو گیا. جنازہ اتنے رکھا گیا. قاضی اکر صاحب رحمۃ اللہ 20 سال بعد گئے فوت ہو گئے. وصال جب ہویا نوایا گیا دوایا گیا رکھا گیا. یہ ویکھتے نے چند ثواب ایک عالی شان سفید گھوڑے تے عالی شان سفید لباس پایا. چند ساتھی نال ہور نے کہ آپ آئے سواریاں سائڈ تے کھڑا کیتیاں نماز جنازہ پڑھایا. نماز جنازہ پڑھا کے لوگوں نے دیکھا قبلہ عالم سال کر گیا. قبلہ عالم کدھر آ گیا. نماز جنازہ پڑھا کے تو فرمایا قاضی جی لے مرشد وفادہ وفا کر چلے. قاضی جی مرشد وعدہ وفا کر چھڑے. اس فرمایا ولی اللہ دے مرتے نہیں صرف ایک گھر چھڑ کے دوسرے گھر جانے نے. جویں عارف گھڑی میاں محمد بخش نے فرمایا سی ولی اللہ دے مرتے نہیں کرتے پتا پوشی. ولی اللہ دے مرتے نہیں کرتے پتا پوشی. کی ہویا نال ٹر گئے نال خاموش. کی ہویا نال خاموشی. یعنی اس جگ تو خاموشی دے نال ٹر گئے نے. لیکن ولی اللہ زندہ نے جدو چاہن آ بھی سکتے نے جدو چاہن جا بھی سکتے نے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جڑے حضور مجدد الفسانی دے مرشد سن انہوں نے اپنا جنازہ آپ پڑھایا ہے. اس نے پوچھا حضور بقا کیے تے فنا کیے. فرمایا جدو مر جاواں گا جڑا میرا جنازہ پڑھان واسطے آئے گا اونوں پوچھنا بقا کیے فنا کیے. خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ تشریف لائے گئے دنیا تو
جدو لے گئے جنازہ رکھیا گیا فرمایا ایک شخص نے آنا جنازہ انہیں ہی پڑھانا ہے تو آپ آئے جنازہ پڑھا کے جب جان لگے تو مرید نے پیچھے پلہ پڑھیا فرمایا حضور میرے مرشد گرامی نے فرمایا سی جڑا میرا نماز جنازہ پڑھان آئے گا وہ فنا تے بقا اودے کول پوچھ لویں اج دس کے جاؤ گے تے جان نہیں دینا تو قربان جاواں جدو خواجہ باقی بلا علیہ الرحمہ نے چہرے تو ان پردہ چکیا نا مرید دی دھار نکل گئی تو باقی بلا آ بھی آئے پھر سبحان اللہ فرمایا مرشدہ وہ فنا پیائی یہ بقا سبحان اللہ علی اللہ دے مردے نہیں عقل دا جڑا انا ہوئے انہوں سمجھ نہیں آندی سا عام ہے رب دا قرآن کی فرماندا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جڑے میرے رستے ٹر جان مر جان شہید ہو جان مردہ نہ کھو بلکہ تانوں عقل کوئی نہیں سبحان اللہ سانوں واقعی عقل کوئی نہیں قبلہ عالم علیہ الرحمہ نے 20 سالاں بعد آ کے اپنے مرید دا جنازہ پڑھا کے دسیا قبلہ عالم اج بھی زندہ نے جتھے چاہن آ بھی سکتے ہیں جتھے جان جا بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ملکہ عطا فرمایا سی آپ دے بیٹے مولانا نور سمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہوئے نے انہوں دے استاد سن مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور آپ دے ایک پیر بھائی بھی سن شاہ فخر و جان دہلوی علیہ رحمت وہ بھی مرید سن تے قبلہ عالم بھی مرید سن لیکن وہ آپ دی نا ولایت منگتے نہیں سن ایویں عام بندہ سمجھتے سن ایک دن کہنے لگے قبلہ عالم میں حج تے جانا ہے کہ آپ نے فرمایا یار تو حج تے نہ جا بچے تیرے کو پڑھتے ہیں تو اسے بچے پڑھا نہیں ضد کی تھی نہیں میں جانا ہے قبلہ عالم نے فرمایا ضیاء الدین چلیں جب مشکل وے والا کوئی آ جاوے تو قبلہ عالم نے یاد کر رکھی میں تیری مدد واسطے پہنچا خیر ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے تیاری کی تھی پہلا باری جاتے سن آپ جا رہے ہیں رستے اندر طوفان آیا اینا تیز طوفان آیا کہ دریا جڑا جہاز سے نہ کشتی سی ڈولن لگ پئی اچانک مولانا ضیاء الدین دے نے خیال آیا کہ قبلہ عالم نے فرمایا تھی مینوں یاد کری میں تیری مدد واسطے پہنچا مانگا تو قبلہ عالم علیہ الرحمہ جدو یاد کیتا نا تو ضیاء الدین فرمانے نے ماڑی اکھ لگی تے قبلہ عالم یاد سیدھا کر دے سبحان اللہ کیویں بزرگ فرماندے نے عقل والے تیری دنیا میں پریشان ہیں ارے عشق والے جو تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے عقل والے تیری دنیا میں پریشان ہیں ارے عشق والے جو تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے سبحان اللہ اقبال فرماتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں کلندر لاہور دا بابا بولے آپ فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی یاد رکھ فرماتے ہیں عقل جڑی نا عقل پہ وقوف عقل ہے انہیں ہر وقت تنقید کرنی ہے جے تنقید کرے گا ابو لہب سے ابو جہل ورگا رہ جائے گا جے تنقید نہیں عشق دے بنیاد رکھے گا یا خواجہ ویسے کرنی بن جائے گا یا قبلہ عالم بنے گا یا شیر ربانی بن پائے سبحان اللہ صدقے عقل کا بے ایمان تنقید کر دیے کیڑے کٹ دیے خیر قبلہ عالم اتنے پہنچے آپ نے وہ مولانا ضیاء الدین فرمان لگے پریشان نہ ہو انشاءاللہ ساڑھا جہاز بننے لگ جائے گا قبلہ عالم علیہ الرحمہ واپسی آ گئے اور مولانا ضیاء الدین فرماندے نے میں طواف کر رہے ہیں ایک شاہ قبلہ عالم میرے اگے کے میں کیا طواف کر لینا قبلہ عالم نے میں ملنا جب طواف کرتے فارغ ہویا قبلہ عالم گئے پھر میں کہ حرم شریف میں نماز پڑھی قبلہ عالم میرے نال پہلی صاحب نماز پڑھتے تھے میں کہ نماز پڑھ لینا قبلہ عالم ملنا بھی نال ہی آ کے نہ پہلے آنا ہی جو ہے تھی سجا اج تے ساڈے نال ہی آ جاندے اساں کی آکھدے پیسہ قبلہ عالم نماز پڑھی میدان عرفات دے گیا نال مزدلفہ گیا مرید آ کے دیکھا تو اساں بھی قبلہ عالم ہے جدوں اج فارغ ہوئے تے واپس جدوں آئے ہاتھ جوڑے فرمایا تہاڈی ولایت نو مانو دیکھا سبحان اللہ آپ دے مرشد نے آپ کو قبلہ عالم دا لقب دتا ہے
عالم کا لقب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جل شان نے آپ کو بڑا موقع عطا فرمایا بڑا آپ سے قرآن سن بڑا سونا آپ سے قرآن سن بڑا سونا قرآن پڑھتے سن اور آپ کے بیٹے سن آپ نے پھر رنگیا خواجہ سلیمان نے توسری علیہ الرحمٰن خواجہ سلیمان توسری علیہ الرحمٰن کو نہ ہندو آیا کلنگا حضور ساری بیوی کو ہو گئی عورت کو لے گیا تو آپ نے فرمایا میرے بلی نے گوشت پا فرمایا بلی نے گوشت پا جب بلی نے گوشت پایا نا اج کل کا اصا نہیں منتے وہ ہندو بھی بلیاں نو منتے سن بلی نے جدو گوشت پایا نا تو بعد جا گھر دیکھا وہ بی نہ گھر آئے بیٹھے سے انہوں نے پوچھا یہ کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے کہ بلی آئی ہے میں گوشت پکا رہی سا انہوں نے گوشت کو منہ مارے میں وہ مگر لگے نا میں گھر آ گئی کیا بات ہے میں گھر آ بیٹھے ہیں تو میں تو بڑے صدیاں پہنچتے یہ خواجہ سلیمان توسری علیہ الرحمٰن کی شان ہے قبلہ عالم علیہ الرحمٰن آپ کے دربار کے بڑے بڑے بادشاہ چکے نے حضور باول آق زکریا ملتانی نے بھی خواب کے اندر فرمایا جن نے ولایت لینی ہے قبلہ عالم کو چلے سبحان اللہ کیا بات ولایت لینی ہے قبلہ عالم کو چلے قبلہ عالم کو بھی چلے جاؤ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آخری گل آپ نے مزار شریف کے نام لا جاجی صاحب گئے ہوئے نے لوگ گئے ہیں انہوں دیکھ رہے گا آپ نے مزار شریف کے نام آپ نے خلیفہ صاحب غلام حسن بھٹی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ لیکن انہوں نے منا کے میں محبوب بہن والا شاہ صاحب کا ذکر نہ کوئی فرمایا خیر جیڑا بھی ہوگے آپ کے خلیفہ صاحب عمر کافی ہوگی سی ختم محمد اور شادی نہیں کی تھی فرمایا شادی نہیں کی تھی فرمایا تو کوئی نہیں کی تھی جب آپ نے فرمایا چلو شادی کر لی اجے آپ بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے سن تو وشال ہو گیا نمایا گیا دعایا گیا اعلان ہو گیا کہ قبلہ عالم علیہ الرحمٰن دے خلیفہ دنیا تو وشال کر گیا ہے سارے لوگ ان قبلہ عالم کا خلیفہ ہوئے تو لوگ آنا سارے ذوق شوق نہ آئے نماز جنازہ میں جا رہے ہیں پڑھانا ہے آگے جا کے آگے جب گیا نا تو رسول کے ذات آپ اٹھ کے بیٹھ گئے سبحان اللہ اور فرمایا وقت بڑا ہے پھر مرلما کے بچے نکے نکے روندے جائیں تھے سبحان اللہ پھر مرلما کے بڑی بنتی بھائی ہر اور مانگ رہی آپ کو بولا قبلہ عالم ہو گیا خیر دو بابا ٹوٹ گئے دوسری دفعہ پھر انجویا نمایا گیا دعایا گیا تیسری دفعہ پھر انجویا فرمایا ایک ہی فرمایا میرے بچے نے چھوٹے چھوٹے نکے نکے بچے نے اور روندے نے تو میں ترس آ جاتا ہے تو میں پھر قبلہ عالم نہ دے انی دیر تک میرے بچے سائڈ تے نہیں کرو گے نا انی دیر تک آپ مرنا مرنا کوئی نہیں سیدھی گل ہے جب بچے جماؤ گے تو آپ پھر مریں گے چوتھی دفعہ بچے پھر سائڈ دے گئے دے گا تو پھر آپ جانا بعد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو طاقت بخشی ہے شان بخشی ہے جو چاہ کر سکتے ہیں حقیقی طاقت رب دی ہے لیکن مجازی اولیاء دی ہے یہ عطائی ہے رب انہوں عطا کرتا ہے راسے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنو منافقت اختیار نہ کرو ادھر بھی بن گئے تھے ادھر بھی ادھر بھی سرکار نے پتہ منافق کی مثال کی جتنی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق دی مثال انج ہے ایک بکری ہوئے اپنی شابت مران واسطے کدے اوس بکرے کو تے کدے اوس بکرے کو کاریاں کلا بڑی سخت کر دیو میں کہ حدیث ہے منافق کے بارے سرکار نے کہا میں بیان تک نہیں کرتا انہوں نے فرمایا جڑا منافق ہے نا منافق وہ دی مثال انج ہے اس بکری دی مثال ہے جڑی اپنی شابت مران واسطے کدے اوس بکرے کو جاوے تے کدے اوے کو جاوے اس واسطے ویکھو کہ اسا منافق دے نہیں کدے اوس جماعت دے نال جا حسین تے کدے او دے نال ولیاں والا بن ولیاں والا نبی ذوالجلال نے اس مسئلہ کو بڑی شان بخشی ہے اس مسئلہ کے قبلہ عالم جیسے ہوں 20 سالاں بعد قبر سے اٹھ کے آ کے جنازہ پڑھا سکتے ہیں تے تیری مدد آ کے نہیں کر سکتے بے شک کر سکتے ہیں آج اساں ولیاں دا رستہ ہی چھڑ دیتا ہے ولی دا کام کی سے نماز پڑھنا ترف دینا ہدایت دینا آج اساں کام کرتے کیوں ہے اساں رات میں جو سونے کدے سوچیا کہ یار اج اساں کنیاں نمازاں تکبیر اولا چھڑیاں کنیاں نمازاں چھڑیاں نے فیصلہ آباد اندر بڑا قبرستان ہے پھر اللہ دے ولی ہوئے نے ایک جٹ حل باہ رہے سی جٹ حل باہ رہے سی تے دان لگے نے پیڑا کیتا پہلے پاڑا کر چھڈیا جو پاڑا کیتا نا تے جٹ نے تے سوٹا دیتا جٹ دا کام سوٹا ہی مارنا جو سوٹا دیتا نا ولی اللہ کھلو لنگ رہا سی بے ہوش ہو گیا پاڑا کیتا ہی سوٹا کھادا ہی بعد آختے آخدا جدوں ہوش آیا تے جٹ کہنے لگا سوٹا دا میں پہل تو ماریا اللہ دے بندیا تو کیوں ہے اور فرمایا وہ بے عقل
بےعقل سی انہیں پاڑا کیتا چھوٹا کھاتا ہے میں تے تو عقل والے ہیں قرآن میرے تے تیرے واسطے ہے تو تے میں کنے پاڑے کیتے تینوں تے مینوں خبر ہے کنے چھوٹے پینے سوچے سانو تے مینوں کنے چھوٹے پہن گے سانو ہلکا فیل ہوتا ہے سمجھو اولیاء دا اس اور اولیاء کی صرف بیان کرنا مقصد ہے اپنے آپ کو آلو انہوں نے رنگ اندر آلو آل کے انہوں نے مگر چلن کی کوشش کرو وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اساں قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و سنت سے ضرور چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ بات پڑھیں گے سینہ دا عاشق غریبہ دا عاشق دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شان جنہوں نے قبلہ عالم علیہ رحمت کی یاد اندر محفل سجائی اور اللہ تعالیٰ جل شان انہوں نے والدین آمین منظر فرما کے انہوں نے اور انہوں نے والدین آمین آمین